ستاروں سے ہے بزم کہکشاں روشن، ادھر صرف شمع محمد ہے مگر دونوں جہاں روشن۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ بے شک۔ ایک ربائی اور سن لیں۔ مدد مصطفیٰ کی جو پائی نہ ہوتی، خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی، یہ بشر اشرف خلق ہوتا نہ ہرگز، بشر میں جو وہ ذات آئی نہ ہوتی، بشر اشرف خلق ہوتا نہ ہرگز، بشر میں جو وہ ذات آئی نہ ہوتی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ اس جہاں میں جو بھیجے نہ جاتے، پھر خدا صرف ہوتا خدائی نہ ہوتی، خدا صرف ہوتا اور خدائی نہ ہوتی۔ بے شک۔ ایک میلاد شریف کی ربائی سن لیں۔ میرا دل ہے کہ میں تھوڑا سا روٹین کے ہٹ کر کچھ کروں، کیونکہ مدینہ محلہ، مدینہ بازار، مدینہ مسجد، تو آپ بھی ماشاءاللہ مدینہ والے، تو میرا دل کرتا ہے، اس لیے میں نے شور سے خطبہ نہیں پڑھا، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو کچھ سمجھاؤں۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے وہ سمجھ لے، جس کو نہ سمجھ آئے اس کو علماء کرام سے سمجھ لے۔ نقاب شب لیلۃ المیلاد، میلاد کی رات، نقاب شب، شب کہتے ہیں رات کو، نقاب کہتے ہیں پردے کو، سرکانہ کہتے ہیں ہٹانا۔ نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائی، نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائی، شفق پھولی چمن جاگے کرن پھوٹی سحر آئی۔ نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائی، شفق پھولی چمن جاگے کرن پھوٹی سحر آئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تشریف لے آئے، پھر کیا ہوا؟ بس بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائی، شفق پھولی چمن جاگے کرن پھوٹی سحر آئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تشریف لے آئے، سبحان اللہ، تشریف لے آئے، بس بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار لائق میری جماعت جیت اور مستند علماء کرام، ثنا خان حضرات، میرا خیال ہے یہ تقریر میں چھڑ دیا تو جاؤ محلہ ذرا چپ ہو جائے، کیونکہ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا کہ بڑا پرسکون ماحول ہوگا، چلو کچھ چار باتیں کریں گے، کوئی سنیں گے، کوئی سنائیں گے، لیکن ادھر حالات وہ نہیں ہیں جو میں نے سوچے تھے۔ چشتی صاحب نے مجھے بتایا تو ادھر ایسے ہے، ادھر ایسے ہے، ادھر ایسے ہے، تو چیرہ تو خطرہ ہے خون بھی نہ نکلا، ابھی تک تو وہ حالات نہیں۔ انہاں سارے نے ایک شاپر چوڑا دا دے کے نہ گھر بھیج دیا۔ چھوٹے ہوندے ہیں کہ میں بلائیں کی سن دے بھائی روڑا نہیں سنبھال، یہ بلیٹ بھی دور دی پیداوار ہے، مشینی بچے، کیونکہ میں نے گفتگو ہمیشہ انہاں چر کرنا جنہ چر توجہ رہے، ورنہ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، ہاں چونکہ میں اہل ایمان میں سے الحمدللہ، ہاں اس لیے یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر توجہ سے سنیں گے تو میں انشاءاللہ جب تک سنیں گے سناؤں گا، لیکن جب ہلچل ہوئی تو پھر نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ دروازہ بن گیا تھا،
دروازہ بند کر. بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج دی باوقار اور پرسرور محفل پاک تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات مرکز کائنات محور کائنات سبحان اللہ وجہ تخلیق کائنات جان کائنات جان جہان کائنات محبوب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات سبحان اللہ تاجدار کائنات رحمت کائنات اصل کائنات منبع فیوز و برکات فخر موجودات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کی گئی. جنہاں بھی دوست احباب نے کسی بھی رنگ میں اس محفل پاک نو 12 روزہ محافل پاک نے انعقاد اندر حصہ پایا محنت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ تمام دوست احباب کے رزق اندر جان اندر اولاد اندر کاروبار اندر عمر اندر صحت اندر عزت اندر زمینہ اندر دکانہ اندر بلکہ دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ برکتہ اور وسعت نصیب فرمائے. میرے ذمہ چشتی صاحب نے جڑا موضوع لگایا وہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ اللہ خیال جڑا بھی کوئی دین دا نوکر آیا ہے گفتگو واسطے وہ ذمہ کو نہ ٹاپک لگایا گیا اس طرح ہی میں نے موضوع دیتا گیا حسن و جمال بولو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کوشش کرا گا کہ قرآن و حدیث دی روشنی وچ اور کچھ نکات دی روشنی وچ میں اپنی مروزات کو تھوڑے سامنے پیش کرا. تیاں سپارہ سورہ دوحہ شریفہ میں ڈائریکٹلی آیات کریمہ دا ترجمہ لگا کر ابتدائی آیات کریمہ نے والضحیٰ سبحان اللہ واللیل اذا سجا فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینو چاشت دے وقت دی قسم رات دی تاریکی دی قسم جدو رات اپنے کالے ڈٹا ٹوپ اندھیرے نال کائنات دے چھا جائے سبحان اللہ ما بدعا ربو کا وما قلا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب تیروں چھڑیا بھی نہیں تیرا رب سویا تیرے ناراض بھی کوئی نہیں ہویا ناراض بھی کوئی نہیں ہویا بلکہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوب تیری زندگی دا ہر لمحہ جڑا گزر گیا ہے وہ دے نالوں آؤں والا لمحہ بہتر آ رہے ہیں. ہر پل ہر گھڑی ہر ساعت ہر لمحہ پچھلے گزرے لمحے نالوں بہتر آ رہے ہیں. اگر فرمایا محبوب فکر نہیں کرنا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب محبوب تیرا رب تیروں اتنا عطا کرے گا کہ تم اپنے رب دی عطا پہ راضی ہو جائے گا. اپنے رب دی عطا پہ سب بولیے اپنے رب دی عطا پہ راضی ہو جائے گا. ایک ایسا نازل کدوں ہوئی غار حراء اللہ میں نے تے تانوں با ادب زیارت کا شرف عطا فرمائے. بس عوام نے دیدار کیا ہوگا مکہ مکرمہ میں غار حراء. ایک ہے غار ثور ایک ہے غار حراء. غار ثور کو جہاں یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور محبوب کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے تھے وہ ہے غار ثور. اور غار حراء وہ غار جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کا نزول
غار ثور اور نسبتاً گھٹ اونچی ہے، اونچائی کم ہے دی جبریل السلام آگئے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 آیات کریمہ کا نزول کیتا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو 5 آیتاں نازل ہوئی ہیں اس تو بعد کچھ دیر واسطے وحی رک گئی، اللہ دی حکمت سے حکمت خدا بندی دا تقاضا سی وحی کچھ دن واسطے رک گئی۔ کافروں لگ گیا پتا، کافر ہمیشہ ٹو وچ رہندا ہے کہ کدوں کوئی کمزوری لبے تے میں اس دا اظہار کراں۔ ابو جہل دے ہتھے گل چڑھ گئی، ابو لہب دے ہتھے گل چڑھ گئی، عتبہ تے شیبہ، ولید بن مغیرہ، حتیٰ کہ ابو جہل دی بیوی سارا لوگ اگے اگے شور مچان وچ تے آندے کی سن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑ دیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گیا ہے۔ کچھ وحی دا رکنا اور کچھ کافران دی بکواسات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا قلب انور ملال دا شکار ہویا۔ رب العالمین نے پھر جبریل السلام کو بھیجیا ہے، پھر جبریل السلام کو بھیجیا ہے، فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا سدرہ دیا بلدیاں چھاٹ، سدرہ دا دفتر چھاٹ، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور پیغام دل ربانہ دے دے اور آیات کریمہ دا نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر دے۔ وَدُّہَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب میں نو چاچ دے وقت دی قسم، میں نو رات دی تاریکی دی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، سوڑیا تیرے رب تے نو چھڑیا بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ تیرا رب تے ناراض بھی کوئی نہیں۔ کافرہ دا شور ایسی، کافرہ دا روڑا ایسی، کافرہ دا پراپیگنڈا ایسی کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا سوڑیا نہ ہے میں بکواس کرتے نے پہ گل تے ادوں بڑھنی ہے جدوں میری تیری گل ہوئے گی، سونے ایویں بکنے نے پہ انہاں دی گلاں ول دھیان نہیں کرنا، انہاں دی گلاں ول دھیان نہیں کرنا، بلکہ فرمایا سونے وہی رکن نال جیڑا ویلا لنگ گیا میری قدرت سی، میری حکمت سی، جیسے دن کے بعد رات آتا ہے، رات کے بعد دن آتی ہے، اس طرح میری حکمت ہے، وہ بھی حکمت ہے اور یہ بھی حکمت ہے کہ وہی آئی پھر رک گئی پھر شروع ہو گئی، میری حکمت ہے۔ فرمایا محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہی تو بغیر جڑا ویلا گزر گیا اگلا ویلا بہتر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھتے اگلا ویلا بہتر آ رہے، اگلا ویلا بہتر آ رہے، بلکہ سونے کافرہ دی گلاں تے دھیان نہیں کرنا، گل میری تیری ہے، میں رب تینوں آنا پیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب گیا گا اتنا کہ سونے راضی ہو جائے گا، سونے راضی ہو جائے گا۔ ان توجہ فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیان کرنے لگیا، رب نے قسم ارشاد فرمائی، قسم ارشاد فرمائی، چاش دے وقت دی قسم اور رات دی تاریکی دی قسم، اس ویلے دی قسم، محبوب جدو چاش کا وقت ہوئے اس رات دے ویلے دی قسم جدو رات پورے اندھیرے نال چھائے، کافرہ نے ایویں گل کی تھی اپنے کولوں، میرا تے محبوب حسن و جمال دا بہتر ہے، میرا محبوب تے سونا بڑا ہے، رضویت تو سونے دا معنی کتھوں نکلیا، آؤ میں تو دسنا کتھوں نکلیا ہے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے انہاں معنی ذکر کیتا ہے۔ اس تو علاوہ تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث نہری رحمت اللہ علیہ فارسی دی تفسیر انہاں بھی یہ معنی نقل کیتا ہے، تفسیر غریب القرآن امام نظام الدین نیشاپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں بھی یہ معنی نقل کیتا ہے۔ حضور سیال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر
سبحان میں تیرے رخ انور دی قسم قسم ہے یہ تسی چلا رہے آپریٹر تسی ہو ادھر بیس کھولو ذرا ہے پہلے بہت اچھا چل رہا تھا جب تک یہ کھولے تھا نا اس کا بھی اچھا چل رہا تھا لیکن ان کو بند کرنے کا مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ بیس کھولے والیوم اس کا کھولے تھا پھر ایزی ہو جائے گا آواز جتنی زیادہ ہوگی اس میں سلوک زیادہ ہوگی بڑی مہربانی اللہ عزت دے آپ لوگ یہ توجہ ہے ذرا بولیے توجہ ہے والضحیٰ کا معنی کیا ہے محبوب تیرے رخ انور کی قسم اونچی آواز میں بولو اونچی آواز میں بولو سونا ٹھیک ہے تیرے رخ انور کی قسم فاللیل اذا سجا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری زلف لیل کی قسم زلف لیل کی قسم یا انج کیا لو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے رخ دعا دی قسم تیری زلف دعا دی قسم رخ نازنی دی قسم زلف امبری دی قسم ماں بتا کا ہم نال ملاؤ آئے تھے ماں بتا کا ربو کا بما قدا سونے ایمیں کافر پاکنے لے پہ جس محبوب کا چہرہ دعا دا ہوئے تے زلفان لے دیا ہون ایڈا سونا ماہی چھڑیا جا سکتا ہے آئے آئے اور تسی دے اپنے گانے گنجے اننے لوڑے لنگڑے تسی دونوں نہیں چھاٹے میرا محبوب تے ہے ہی دعا دے چہرے والا میرا محبوب تے ہے ہی لے دیا زلفہ والا اس کو جماعت کا بہتر زلف دی چوٹی تو لے کے پیرا دے نوہ مبارکہ تک میں سراپا ہے اس کو جماعت بنا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے فرمائے کیا سونا محبوب ابھی بناوا کہ پیٹ نراز ہوگا فرمائے جیسا اس نے جماعت کا بہتر نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے محبوب کائنات میں پڑے ہیں پر مصطفیٰ تو میرا حبیب بن کے آیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ سبحان اللہ کہ جس چہرے دی اللہ قسم ارشاد فرمائے ایتھے رک کے نوجوانوں پر میں دعوت دینا چاہتا ہوں سمجھ آ جائے تو میری دعوت ہم رکھ دیا جائے نہ سمجھ آئے تو نہ رکھ دیا اے موبائلہ کے ذریعے جنہ چہرے ہیں تسی پیار کر کے اپنے ایمان دا بیڑا گھر کرتے ہو گئے انہاں چہرے دی قسم اللہ نے اٹھائی ہے نہیں جی بولو نہیں اٹھائی کہ پھر اس چہرے نہ پیار نہ کریے جی قسم اللہ اٹھائی ہے سبحان اللہ چہرے نہ پیار نہ کریے جنہ والا نہ تسی پیار کر کے اپنے ایمان دا بیڑا گھر کر دے ہو گئے انہوں دی قسم اللہ نے فرمائی ہے قرآن پاک اندر کہ پھر انہاں زلفہ نہ پیار نہ کریے جنہ زلفہ دی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے بولیے یہ میری کتاب تے فکر ہے اور اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ چہرہ ایسا جس کا حسن 30-35 سال بعد ڈھل جاتا ہے لیکن میرے آقا کا چہرہ اس کا حسن ڈھلتا نہیں بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى حسن بدی جا رہے ہیں 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 حتیٰ کہ قیامت والے دن میدان معاشر وچ جتنا چانن ہوئے گا اس سارے کا سارا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ اور اونچا کریے سبحان اللہ ایسے ایک دلیل انجیل پر نباس سے دیتا ہوں انجیل پر نباس سے عربی ایڈیشن اردو ایڈیشن انگلش ایڈیشن میرے کتب خانے میں 3 ایڈیشن موجود ہیں اور تینوں کے اندر یہ بات لکھی کہ جدوں سور پھونکیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب تو پہلا میرا مزار پر انوار کھلے گا اور میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا پھر دوسرے نمبر پہ میرے یار کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار مبارک کھلے گا وہ اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے اور اس کے بعد میرے عمر فاروق کا مزار مبارک کھلے گا پھر وہ باہر تشریف لائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے ابو بکر میرے سجے ہونا ہے عمر میرے کھبے ہونا ہے پھر ایک دوجہ دے ہتھاں میں جات پا کے جو پنجابی جاندے نا کنگڑی پائی اس طرح پکڑ کے ہاتھ پھر جنت البقیع وال جاواں گے بقیع دے قبرستان جتنے بھی ہوتے دفن ہون گے وہ سارے دے سارے ساڑے نال میدان معاشر وال جان گے ہن ایتھے سوچن والی بات یہ ہے کہ انجیل پر نباس وچ لکھی عبارت کی ہے اس کے اندر لکھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مزار پر انوار وچ باہر تشریف لے آؤ گے میرے آقا دا چہرہ یہ روشن ہوئے گا یہ چمکدا
سبحان اللہ. میرے جملے کی سمجھ آئی؟ 1000 سورج ایک پاسے چمکے تے او دی چانن کاٹے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے روکے انور دا چانن زیادہ ہوئے. سبحان اللہ. چانن زیادہ ہوئے گا. ہن جدو سرکار مدینہ سے مطانے معاشر میں جاؤں گے تو پھر کی نور ہوئے گا؟ کتنا چانن ہوئے گا؟ اہل سنت و جماعت کے ذمہ دار افراد ہیں آپ، اور زیرت اور تناؤ بینا آپ لوگ چیدہ بیٹھے ہوئے ہیں. چیدہ چنے ہوئے لوگ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. چنے ہوئے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سنیے، توجہ سے اس بات کو سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ میرے اللہ کی سنت ہے. ہم آج اس گھر میں بیٹھ کر اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. میں قرآن پاک کو دلیل دے دینا. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کا اعلان فرمایا. پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 کا آخری حصہ. رب العالمین نے فرمایا اے کائنات والو میرے محبوب واسطے میرا اعلان ہے. قد نور ایک حسن ہے. بولو نور وضاحت نہیں کرنی، انہا وقت نہیں وضاحت دا. دوسری آیت کریمہ رب العالمین نے سے قرآن کے اندر فرمایا میرے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا عظمت آئے نے، شان آئے نے. رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بحسن وسراجا منیرا. میرا اللہ اس نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر کتنے بیان فرمانا ہے پیا. نور بن کے آئے، نور بن کے آئے، نور بن کے آئے. کتنے فرمایا سراج منیر بن کے آئے، نور بن کے آئے. نامی سونا بن کے آئے، سراج منیر بن کے آئے. نامی میرے آقا سونے بن کے آئے. نہ اس کو پہنا ہے کہ سونا کو کائنات دے آئے. ہر نبی سونا ہے، ہر رسول سونا ہے. یہ سنتے میں روایت لگا پیش کرنا. ذرا توجہ دے نال حدیث کو سماعت کرے آگے. سند بھی صحیح حدیث دی، متن بھی صحیح حدیث دا. میرے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پڑھنی ہوگے شمائل ترمذی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اوپر سڑ دو دنیا شرح جوڑیاں کم از کم 7 شرح میرے کتب خانے دے اندر عربی دیاں موجود رہے، میرے شرح اردو دیاں موجود رہے. انہاں ساریاں میرے حدیث لکھی ہوئی ہے. میرے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی ہر رسول کو 2 چیزاں لازمی عطا کی دیاں نے. ایک سوئی آواز عطا کی دی ہے، دنیا سونا چہرہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سواد آیا بھی سن کے سبحان اللہ. ایک سونی آواز، ایک سونا چہرہ کنوں عطا کیتا ہے؟ بولو ہر نبی نو عطا کیتا ہے، ہر رسول نو عطا کیتا ہے. حدیث اجے ختم نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر میرے غلاموں جڑے تواڈے نبی نے انہاں نو اللہ نے سارے نبیاں وچوں چہرہ بھی زیادہ سونا عطا کیتا ہے تے آواز بھی زیادہ سونی عطا فرمائی ہے. ہن ترجمہ کرانا امام اہل سنت مجدد دین و ملت
بیٹھی ہے چند سیکنڈ رکی ہے بزرگان معافی جے بالکل آہستہ پڑھ لیں بچیاں بھی معافی آہستہ پڑھ لو کوئی بیمار ہے انہوں بھی معافی اللہ انہوں صحت دے وہ بھی آہستہ پڑھ لیں جدہ نیکی نو نئی طبیعت ماندی بندہ تھکا ہوندہ سارے دن دا انہوں بھی معافی ہے وہ بھی گولی پڑھ لیں جنہیں ذکر سرکار کا اچھی آواز میں کرنا رب نو پسند ہے رب نو پسند ہے عاشقانہ ذکر عاشقانہ ہوش کے ساتھ اور جوش کے ساتھ عرفان اللہ کا ذکر ہے اللہ کو پسند ہے یہ جنہیں کرنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے تسلی دے دیو کہ اسی نال جن نہیں پڑھنا مشاہد بالکل ہاتھ میں چکی ہے اے ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو جی جب فساد اللہ دے گھر دی گونجے رب راضی ہو جائے میرے محبوب کا ذکر میرے محبوب دے دیوانے کر رہے ہیں میرے کی طرح اپنا جوری سارے آپ کو سب سے
سبحان اللہ ساریاں دی ماں نہیں صرف ایمان والیاں دی ماں روایت پیش کرن تو پہلا 7 حوالے میرے کمپیوٹر وچ محفوظ نے برکت واسطے 3 کتاباں دا حوالہ صرف دین لگا کیوں 3 تو اگے جمع شروع ہو جاندی ہے امہات الکتب وچ یہ کتاباں دیاں ماما کتاباں نے انہاں وچوں لگا حوالہ پیش کرن 80 جلداں دی کتاب تاریخ دمشق امام ابن اساکر محدث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند متصل دے نال جلد نمبر 3 صفحہ 311 کتاب دا پاسا سجا دارالفکر بیروت دا پرانا ایڈیشن بندہ نچیز دے کتب خانے وچ موجود ہے اس دے اتے روایت موجود ہے اما جی فرما دیا نے گوائیے وے فرما دیا نے کنت وخیت فی السحر فساکتت الابرات فطلبتها فلم اقدر علیہا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت الابرات بشعاع نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ما قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی فرما دیا نے سہری دا بیلا سی دیوا بند سی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی کپڑا سی رہی سا اچانک میری سوئی میرے ہتھوں ڈگ پئی ہے فطلبتها میں بڑا ہاتھ ماریا زمین تے بڑی لبی طلب کی تھی پر میں فلم اقدر علیہا لیکن میں تلاش نہ کر سکی اما جی پھر کی ہویا فرما دیا نے ہونا کی ہے اجے میں تلاش کر رہی ہوں فتخلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر لگی ہے میری سرکار میرے کمرے میں جا گئے کیا بات کیا بات کسی اور دی باری ہے ان دیو باقی بھی جوان تیرے بیٹھے ہیں کسی نواب کو بھی کوئی تگڑا ہوئے تھے قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں کا تیرے نعرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرے صرف کسی سیاسی پارٹیاں واسطے نہ رکھ چھڑو ساڑھا کسے نہ تعلق نہیں ساڑھا تڑا سرکار دے نعرے باقی سارے مارے جوتی تو نہیں سکتے صحیح گل اسی آنے سارا جگ بھی رسیا رہے سر دا سائی رہی سبحان اللہ خاندانی عورت آئی ہوتا ہے آدھے سارا جگ بھی رسیا رہے جدن کلمے پڑھے نا جدن نکاح بیچا وہ راضی رہے اسی بھی آنے کسی دی کوئی پرواہ نہیں بس ہونیا تو راضی نہیں راضی میرا پڑھا نہیں اس واسطے کو ناری شہرے کو جانا کہتے واسطے پڑھے گئے بیٹے تجھے اسی واسطے ہی ہونا کدی کو موقع آوے کو سبحان اللہ کو ماشاءاللہ تو نارا شہرہ لا لیا کوئی سارا ان ٹھیکہ ہونا نہ دیکھ چھڑو کیا میں نے کہ تو سٹاف تو لینڈ گیا تھے نارے بھی وہی مار رہے ہیں چلو بات یہ مقدر کی گال ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے نصیبان کی گال بات آنی ہے بارہ سنو تجھے اللہ اکبر اماں جی فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں چاہ جائے اماں جی پھر کی ہویا فرماتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ پاک میں چاہے کمرہ انور میں چاہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور میں جو نور دیاں لاٹا نکل رہی آنے نور دیاں شعاہ نکل رہی آنے انہا شعاہ میں جلو شعاہ میری سوئی کے پہ رہی ہے اماں جی پھر کی ہویا فرمایا فقہ پیانا دل ابراتو بے شعاہ نور وجہی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روح انور کی شعاع پھینکی دے میری سوئی چمکنے لگ گئی میری سوئی چمکنے لگ گئی محبوب میرے والے کمرے میں چاہے چیلا انور ایڈا سونا ہے سبحان اللہ سونا ہے سبحان اللہ آئے 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 جی اتھے ہون تے چانے لوے اما آمنہ دے کمرے بچ آجن ملاد ہو جائے تے چانے ہو جائے حلیمہ دے بیڑے جان تے فرمان دیا دیوا پالن دی لوڑ مگلے دی تے جی اسی ارزو مروز کر لئے سونے چیرے والیا اسی بھی دیوانے اسی
اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے جدوں میں دیوا بجھیا ہوندا سی مینوں دادا سوئی جفان دی لوڑ پیندی سی فرمانیاں نے میں دیوا نہیں سنبھالدی میں محبوب دا انتظار کر رہی میں محبوب دا انتظار کر دی سن جدوں سونا آ جاندا سی میرے کول بیٹھ جاندے سن فرماندیاں نے میں سوئی بھی پڑھ دی سن دھاگا بھی پڑھ دی سن میرا رہ نہیں سی جاندا اما جی چانن کتھوں آوندا سی فرماندیاں نے لپیا دے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روح انور دی روشنائی نال میں سوئی وچ دھاگا پا لیندی ہوندی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے حسن و جمال یہ ہے چہرہ انور کا کمال اس واسطیانہ و میرے لال پیار کریا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نال جدا حسن کٹدا نہیں نال پیار کر جدا حسن کٹدا نہیں دو عالم پتا کل گرفتار داری سندھ دے میرپور خاص دے کے شاعر ہوئے نے صوفی صاحب فوت ہو گئے نے گل بڑی سونی کر کے گل فارسی دی پر سمجھ آ جائے گی تو آنو اندنے سونیا چہرہ تے چہرہ یا پر زلفان دی بھی کیا حوال ہے سونیا دو عالم پتا کل گرفتار داری تساں دعا جہانا نو اپنیاں زلفان دا قیدی بنا لیا عالم بتا کل گرفتار داری بہر مو ہزاراں سیاکار داری زلفاں میں کالیاں نے تے گناہگاراں دے گناہ میں کالے نے ہار موے مبارک دے نال ایک ایک گناہگار نو تساں چھپا لے آئے اپنے کرم دی چادر تھلے لے آئے اندنے سونیا تو عالم بتا کل گرفتار داری باہر مو ہزاراں سیاکار داری جس سرکار بابا رحمت یا محمد جس سرکار بابا رحمت یا محمد نظر جانب ہر گناہگار داری نظر جانب ہر گناہگار داری اور میں دوسری گواہی پیش کر دیا یہودیاں کا بہت بڑا علامہ تے فہامہ انہاں دا ریل لیڈر انہاں دا مناظر ناصی عبداللہ بن سلام کی نام جی عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام دل وچ میں خیال آ گیا چلو جا کے نبی نال بحث کرنے ہیں پتہ لگے روز روز دا روڑا کیویں مکدا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے روڑا مکائیے وہ آ گئے تے جدوں مناظرہ ہوندا تھانوں پتہ ہے دوواں پارٹیاں دے لوگ ہوندے نے ادھروں یہودی پارٹی دے یہودی لوگ ادھروں میرے آقا دی پارٹی دے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جیڑا ہونے سے بولے کوئی سرکار دی پارٹی دے بارے گل کرے وہ بارہ دن میں جانتی ہے بے شک جی ہولی ہولی زیر مارے ہولی ہولی چلو بارہ توڑا مسئلہ ہے ہائے ہائے انہا سستیاں نے ساڑھا ستیہ ناس کر کے رکھ چلے ہر بندہ گنڈے لینے شیعانہ بھی پیاس کس طرح دا لینے جان دیا پوچھے دیا بھائی گلہ پیاس کے نہیں سکا دہی وہ یہ گلہ دیا کہ ایک مست ہو جان دینے جو بالکل پتہ ہی ہوئی عبداللہ بن سلام آگئے انہوں دی پارٹی دے لوگ آگئے ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے تھے آپ دی پارٹی دے لوگ کون ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حیدر کرار مولا علی مشکل
شاہ علی رضی اللہ تعالیٰ پارٹی دے لوگ نے حضرت بلال امشی پارٹی دے لوگ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پارٹی دے لوگ نے بیٹھے ہوئے نے ادھر عبداللہ بن سلام آ گئے تو جدو آئے نے مناظرہ کرنے واسطے چپ کر کے بیٹھ رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ بن سلام ان بولتا کیوں نہیں انہاں کیا سونے چلے والیا یہ تو بولندیاں کرنا سر جنہوں تو دیکھیا ہی نہیں آج آگے میں دیکھ لیا ہے روح مدوہا دیکھیا ہے واللہ زلفہ دیکھیا ہے مازار داتا جن دیکھیا ہے آمین نے کنڈل دیکھے نے علم نشرہ دا سینہ دیکھیا ہے جد اللہ والے گورے گورے ہاتھ دیکھے نے کون ظلف دی چوٹی تو لے گئے پیران نے نوہ مبارکہ تک سونے دیکھ لیا ہے جوڑا سراپا یا نگر دیکھ لیا ہے وقت اللہ مک نہیں آنے نبیاں نمول نبیاں شروع ہو رہی آنے انہیں فوری کلمہ پڑھا لو میں نو بکر صدیق را پیر بھائی بنا لو کیا بات گلنا مک گئی نے دار اسلام میں داخل کر لو فرمایا عبداللہ بن سلام کی پڑھے آئی انہاں کیا سونیا پڑھنا کیے میں آگیا وہاں میں نے زلف دیکھی آہا کیا بات کیا بات کہ نظروں سبحان اللہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے دھیان نے سوڑیا میں کی کرا میں نے آجا کے سمجھ آئیے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے میں تیرا دوسری کہہ دیو وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے دھیان دیکھی نے سویا میں تواڈے سامنے آ تسی میرے سامنے میں تانوں وینا پیا کملی والیا ایک مہربانی کرے آجے اپنے چہرے کو واہ واہ چھپانا نا سرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا بنانا میرے آقا تے کیوں عبداللہ جاندے ہو گئے آندے ہوں گے سونے اس واسطے آنا پیا اج پاک مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے آقا پاک مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا ہے دار اسلام کے اندر داخل فرمایا ہے پہلے یہودیاں نے اور بڑے نے میری سرکار دے صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں بعد جڑے یہودی کھلوتے سن تماشا ویکھن والے مناظرہ سنن والے جدوں انہاں دے کول عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت ہو گئے جدوں باہر گئے نے انہاں کیا سناؤ جناب کی پڑھے ہیں انہاں کیا جو پڑھنا سی بن گئے دسو تے صحیح پڑھیا کی ہے انہاں کیا پڑھنا کی ہے میں آیا ہاں اتنا سونا میں اج تو پہلا کبھی ویکھیا ہی نہیں میں تکیا ہے میں بیس سکیا ہی نہیں میری زبان دے کلمہ جاری ہو گیا میری زبان دے کلمہ جاری ہونا کیا لے دس چنگا پلا سڑا لاما پاما کیوں کتے ٹوٹ گیا ہے ایک قوم کی بولی پھر بدل جاتی ہے نا نہ دی قوم کی بولی فوری بدل جاتی ہے وہ پہلے آتے ہوتے سن تسی نالی قوم آتی ہے تینوں کی ہویا ہوں تینوں کی ہویا پہلے آتے تسی کی کر دے ہو ہوں آتے قوم کی آتی ہے تینوں کی ہویا قوم کی بولی بدل گئی انہاں کیا جو میرے نال بیتی ہے تسی اندر آؤ نا
بولو تو صحیح نہ دیا کے ویکھو جو میرے نال ہویا وہی تھوڑے نال ہوئے گا نہ دیا عبداللہ کو گل پیر پلے پاسوں سمجھا دے صحیح سنو جواب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دے اے جو حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا دے حسن والے چہرے دیاں گواہیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرے نال ہوئے آئے دے فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ الْكَذَّابِ فرمان دے یہودیوں جدوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آیا وا آپ دا چہرہ میں سب تو پہلا اپنی نظر نال دیکھیا ہے میرا دل گواہی دین لگ پیا ہے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ فلما رأیت وجہہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا سبحان اللہ یہ ہے بدوحا رب فرماتا ہے محبوب تیرے رخ انور کی قسم ہے جب میں نے دیکھا عرف تو میں پہچان گیا کس بات کو انا بچہو لیسا بوجہ کذاب یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہی نہیں سبحان اللہ تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے کافی ہے میں تقریر کا نام گزارا ہونا ہے 55 منٹ ہو تو جو ہے چلو میں ایک دو باتوں اور نکی نکی سنا دینا کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے آقا تیرے وصاف کا اتفاق بھی پورا نہ ہوا یہ تو مجھے ٹاپک ملا ہوا ہے نا حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اسی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں اس روایت میں راوی حضرت سیدنا طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ سے سن رہے ہیں اجے وہ صحابی نہیں سن بنے اجے کلمہ طیبہ نہیں سی پڑھیا ایک قافلہ انہاں دا ہوندا سی پیا تے قافلے دے مقدر جنگے انہاں پڑاؤ کیتا مدینہ منورہ دے کول سبحان اللہ مدینہ شریف دی آبادی سی نا او دے کول پڑاؤ کیتا او لگدا ہے قافلے عرب دے لنگ دے سڑ دے کتے پڑاؤ کر لینا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں دی تشریف لے آئے سبحان اللہ بولو 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 سبحان اللہ کیا بات خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آج دارے مٹھن کو نہیں تو ان پتہ ہی نہیں رہنے دیا کیا بات سبحان اللہ گل سنو سیدھی سیدھی سنو سبحان اللہ حضرت طارق اللہ نے اساں اسے لایا پڑھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھوں دی تشریف لے آئے جدو سرکار آئے تھے تے اسی تے جانتے نہیں سن ساڈے کول ایک سواری سی تے سواری بڑی اعلیٰ سی اس سونے چہرے والا کے کہنے لگا بیچنی سبحان اللہ اساں کہہ دیتا سڑک نہ ہو یوں ہی نہیں سبحان اللہ بیچنی انہاں کیا سواری مینوں دیو تے قیمت پہنچ جائے گی سبحان اللہ ادھار سواری لے قیمت پہنچ جائے گی وہ سونے چہرے والا لے کے ٹر گیا اسی بعد ہی نہ بہ کے گلاں کر لگ پے بھی اسی جان دے بھی نہیں سبحان اللہ پہچان دے بھی نہیں سنجان دے بھی نہیں ایڈریس دا بھی پتہ نہیں نام دا بھی پتہ نہیں کتھے رہندا ہے خبر ہی نہیں کون ہے پتہ ہی نہیں سواری بنا دیتی کمال ہوگی ساڈے سواری اس چپ کر کے دے دیتی یہ سقیدہ کی وہ بابا چرنا کچھ بیٹھ کے چھ میں گوئیاں کرتے رہے گلاں کرتے رہے امیر قافلہ دی جڑی بی بی سی نا وہ گلاں انہاں دیاں کان لا کے سن دی سی پئی انہیں آخر کی جاندے ہو گئے تے کدے بارے چاہتے ہو گئے انہاں گل کدے بارے کرنی ہے وہ جڑا سونے چ جڑا سواری لے گیا نا بس آندے وہ فکر لگا کہ پیسے کدوں ہوں گے جاندے نہیں لین کتھوں جاؤ گے پیسے انہیں آخیا جڑیاں گلاں کر لیاں جے خبردار سبحان اللہ
برا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بی بی تو جاننی؟ انہوں نے کہا نہیں. سبحان اللہ. کیا جاننی نہیں جی. انہوں نے آدھا پتہ ہی آن دیئے لگے لوگ انہوں نے آدھا پتہ میں نے پہلی میں دیکھے اور جتنے رہی میرے پتہ ہی میں کہا نہیں جی. وہ کاربار کا پتہ ہی میں کہا نہیں. انہوں نے کہا بی بی گلہ تو یہ کرنی ہے پیچھے تو سارا ہی پتہ ہے. انہوں نے کیا بہتی روڑے پان دی لوڑ نہیں, شور مچان دی لوڑ نہیں. منو ایک گانا جواب دیو جنہ توانے کو سواری لے کے گیا ہے اوہ چیرہ نہیں دیکھیا. سبحان اللہ. چیرہ نہیں دیکھیا. یا اللہ یا علی مرحبا 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 مرحبا. کیا بات. اوہ چیرہ نہیں دیکھیا. انہوں نے کیا بیکھیا دے ہیں. انہوں نے کیا تُسی پھر سارے رکھ کے فیصلہ کر کے دسو اینا سونے چہرے والا دھوکھا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اینا سونے چہرے والا جھوٹ بول سکتا ہے. ہائے ہائے. وہ بی بی کا جملہ سن. انہوں نے کہا اگر قیمت نہ آئی, سواری کی قیمت نہ آئی, میں ضامنہ ہوں. سبحان اللہ. میں ضمانہ دینی ہے قیمت آئے گی. اجے گلہ مکیاں نہیں کہ کسی آبی کھجوراں دی پانے تے ٹوکرا لے کے نا چوکے سر دے. سبحان اللہ. انہوں نے میرے سر تو پہاڑ بنا ٹوکرا تھلے لواؤ. جو تو ٹوکرا پانے تھلے رکھی گئی نا. انہوں نے کہا بھی یہ کہا دیا کھجوراں نے. انہوں نے کہا جرہ سونے چہرے والا سواری لے گیا نا. انہوں نے نالے فرمایا کھجوراں بچوں قیمت پوری کر لو. نالے انہوں نے فرمایا تم ہمارے علاقے میں مہمان ہو, ہمارے مہمان ہو, ہمارے اخلاق کریمہ کا تجاوز خدمت کی جائے. ہمارے کھجوراں کھاؤ, نالے بچو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جے کو باشی دیا تو نال نہیں لائے. سبحان اللہ. نالے قیمت پوری کر. انہوں نے بہ کے نوکے تسلی کا کھجورا کھا دی. صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ جدو واپس جان لگے نا, تارک اللہ یاد نے اساں کیا کتے چلے ہو؟ نہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چلے, اپنے آقا مولا کی بارگاہ چلے. انہوں نے پھر کلے نہ جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کلے نہ جاؤ, سانو نہ لے جاؤ. لو جیو میرے قافلہ سمیت وہ دی بی بی سمیت جنہ قافلہ جنہ افراد مشتمل جنا وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے گئے. سبحان اللہ. دیکھیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. سبحان اللہ. مسکرائے. وہ مسکراہٹ جو دیکھی نا انہاں چہرہ انور دی. بی بی آدھی سناؤ. سبحان اللہ. سونا ہے کہ سبحان اللہ. کسی آدھی سے کیمی قیمت آئے گی کون پتہ لگے اس کو جواب پر پیک کرے. سبحان اللہ. سونا سلک رہا رب نے بنا کے گلے ہیں. سبحان اللہ. تے سارے رب کے کہنے کے سب کلمہ پڑھا لو کہ اپنا گناہ بنا لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہ پڑھیا کیے گناہ کیا تے چہرہ نہ دیکھیا ہے ساڈا دل دعائی ہوئے لگ گیا ہے کہ رخے سرکار ساکری نظارہ ہو نہیں سکتا. رخے سرکار ساکری نظارہ ہو نہیں سکتا. میری دعوت انہوں نے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے دسیا سی پیسہ سرکار کا ذکر کرنا ہے. میری دعوت صرف انہوں نے, باقی نہ پڑھو تو کوئی نو ٹینشن, تقریر ہونی بھی ہو جاتی ہے, لیکن صرف اتنی پرابلم ہوتی ہے طبیعت میں. کوئی دریا کے کنارے بندہ آئے تو پیاسا ٹھون جائے. مار دے رہے ہو پانی کوئی نہیں سے دریا سوتا. اس ادھر کو دسو نا عشق دا دریا وگدا پیا, اسی رج کے آئے ہیں. مل کے لے آخو رخے سرکار ساکری نظارہ ہو نہیں سکتا. رخے سرکار ساکری نظارہ ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی وجہ کی میں کیا وہی بجائے کہ دعا
محمد سا پیارا وہ نہیں سکتا تو عالم میں محمد سا پیارا وہ نہیں سکتا حاضر بندہ ہو چلنا ہے جنا پھر چلنا ہو جائے مل کے ذرا مسجد فضاد ہو جائے اللہ راضی ہو جائے محبوب نے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مسجد اندر مدینے والے کا تذکرہ کر کے خوش ہو رہے ہیں انہاں دے ایمان اور تعظیم لیے بھی میں کیا کہ آواز لگا کو عالم میں محمد سا محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا ایڈا سونا ہے کہ پر تو ہاتھی کالے زلفان دی کال سنو جو زلفوں سے نمس ہو تو کالی نہیں ہوتی سبحان اللہ زلفوں سے نمس ہو تو کٹا کالی نہیں ہوتی شان یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے آقا نے تاکید ہے کہ جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ وہ نہیں سکتا جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ وہ نہیں سکتا ساڑی سرکار ورگا خدا دی خدائی میں جس سونا کوئی نہیں ہے حسن والا کوئی نہیں جمال والا کوئی نہیں اس شان والا کوئی نہیں اس کمال والا کوئی نہیں عالم میں محمد سا پیارا نہیں سکتا عالم میں محمد سا حضرات ایک پیغام میں نے دوران گفتگو نوجوانوں کو دے دیا کیا پیغام دیا یاد ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پیار سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف تتا سے سبحان اللہ گفتگو میری ختم ہے میرا ایک پیغام اور سن لیں وہ پیغام یہ ہے سب کے نام وہ پیغام یہ ہے کہ نماز پنج کرنا بالکل چوپ ہو گئے نماز پنج یہ قبر کا نور ہے نماز سبحان اللہ بے قبر شک کا بے شک بے شک کیا پتا میں اور آپ پکے نمازی بن جائیں تو کبھی وقت ہو سجدے میں جا کے سبحان ربی اللہ کی صدا بلند کر رہے ہوں ساتھ ہی ملک الموت علیہ السلام آ جائیں کیا بات پھر مرنے کا لطف وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات سبحان اللہ سبحان اللہ
دوسرا پیغام میرا یہ ہے، سب کے نام جھوٹ نہیں بولنا، بے شک جھوٹ نہیں بولنا۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی، یہ منافقت ہے، جھوٹ بھی منافقت ہے، وعدہ خلافی بھی منافقت ہے۔ اگلا پیغام یہ ہے، کبھی زندگی میں ایسا وقت نہ آئے آپ پہ مجھ پہ کہ امانت میں خیانت کرے، یہ منافقت ہے۔ اگلا پیغام یہ ہے، مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور بچوں، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، عدالت میں جا کر پڑوسیوں کے خلاف جھوٹی گواہیاں نہیں دینی، کامن نہیں تولنا، کامن نہیں ناپنا، یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ اور یہ میرا پیغام صرف نوجوانوں کے نام، جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، جن میں پیکج بھی ہوتا ہے اور نیٹ بھی چلتا ہے۔ نوجوان، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان، یہودی کمپنیوں سے تم پیکج لیتے ہیں، ساری رات لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کو برباد کرتے ہیں ان موبائلوں کے ذریعے، بے حیائی اور بے شرمی پہ مشتمل گفتگو کرتے ہو، اور جب رات 3-4 کا ٹائم آتا ہے، تیرے مسلز، پٹھے، اعصاب تھک جاتے ہیں، تیری آنکھوں میں نیند کا خمار اتر آتا ہے، اور تجھ سے جملے بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں، الفاظ بھی روٹ جاتے ہیں، پھر تو موبائل کو سائلنٹ یا پاور آف کر کے سائڈ پہ رکھ کے سو جاتا ہے۔ وہ بندہ مسلمان، مجھے بتا، اس وقت سونے سے پہلے کبھی ایک لمحہ بھی تو نے یہ تصور کیا کہیں میری زندگی کی آخری رات کے آخری لمحے تو نہیں؟ صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہو، مجھے بتا کون سا چہرہ لے کے قیامت کے دن مالک یوم الدین کی بارگاہ میں پیش ہوگا، کیا پرسان حال ہوگا۔ بندہ مومن قبر کو اتنا آسان نہ سمجھ، بندہ مومن حشر کو اتنا آسان نہ سمجھ کہ مجھے اور تجھ کو جاتے عرش کے سائے مل جائیں گے، حوض کوثر کے جام مل جائیں گے، جاتے شفاعت کو قدر ہو جائے گی، لواء الحمد کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ خدا کے بندو، کام تو ایسے کرے گا۔ بے شک اگر اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے تو میرے پیغام کو دل کی تختی پہ عشق کے قلم سے لکھ لو۔ پیغام یہ ہے، اگر اپنا ایمان جوانوں بچانا چاہتے ہو تو جو تیرے برابر کی ہے، بیٹی کسی کی ہو، ماں کسی کی ہو، بہنا کسی کی ہو، جو تیرے برابر کی ہے اس کو اپنی بہن سمجھ، جو تجھ سے بڑی ہے اس کو اپنی ماں سمجھ، جو تجھ سے چھوٹی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھ، اور ان کے بارے میں اپنی نظر میں حیا پیدا کر، اپنی سوچ میں حیا پیدا کر، تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں، تیری بہن اور تیری بیٹی کے لیے دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں اور سوچوں میں حیا پیدا فرما دے۔ اللہ نے تمہیں ڈبل سٹوری مکان دیا ہے، پڑوسی کا مکان سنگل سٹوری ہے۔ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان، خبردار خبردار پھر خبردار، بلا شدید ترین ضرورت کے کبھی مکان کی چھت پہ نہ چڑھنا، پڑوسی کے پردے کا حیا کرنا، اس گھر میں رہنے والی کو تیری بیٹی ہے، وہ تیری بہنا ہے، وہ تیری ماں ہے۔ یاد رہے گا میرا پیغام؟ انشاءاللہ۔ اگر نہیں سمجھ آئی میرے پیغام کی تو اس کو میں ایسے بھی بیان کر سکتا ہوں، پھر حال پتہ کیا ہونا ہے، سدا نہ باقی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا، پھر جیوے جیوے جھوٹا نارا، موت کھڑی سر اٹھے تیرے نالوں لکھاں 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 سونے، اس سے خاک اندر رد ستے۔ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ قبرستان گئے، قبر کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈھیری۔ آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں امیر لوگوں کی قبریں ہیں، اور رؤساء، امراء، وزراء، لینڈ لارڈ، زمیندار، مال و متاع اور بینک بیلنس والے، چودھری جگیردار، جن کی گردن میں سریے اور گارڈر تھے اور وقت کے فرعون بنے بیٹھے تھے، ان کی
قبریں ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی قبر کو آ کے دیکھنے والا نہیں ہے۔ اوپر دیکھا تلکے پڑے ہیں، پتے پڑے ہیں اور اوپر مٹی پڑی ہے، گند ہے، گند و غبار ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تاجدار پاک مدن شریف روئے، فرماتے ہیں ویک فریدا ڈیریاں اتے ککھ پہ، ویک فریدا ڈیریاں اتے ککھ پہ، کہ تو آمدہ تے کوئی نہیں ویکھیا پر ایتھے لکھ گئے۔ اگر آج تو نوجوان قتل گیا سمجھ تو محفل میلاد سے پھل پا گیا، اور اگر جیسے آیا ویسے چلا گیا تو سمجھو کہ تم نے کچھ بھی کمایا نہیں ہے، کچھ بھی پایا نہیں ہے۔ جی عمل کی دنیا میں بہار پیدا کرنا یہ میلاد کی برکتیں ہیں۔ ان برکتوں کو سمیٹو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے احوال سنوارنے کی توفیق عطا